السلام علیکم، میں ہوں زیب جا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ہم بات کر رہے ہیں لڈو گرل کیس کے حوالے سے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کراچی پولیس جو ہے وہ بغیر پیسے لیے کام نہیں کرتی۔ پتہ چلا کہ جو ٹیم یا جو پولیس لاہور میں تھی وہ پولیس بھی بے ایمان اور رشوت خور ہے کہ جب تک اسے حبیبہ کی والدہ نے رقم نہیں دی رشوت کے طور پہ، جب تک وہ ہلے نہیں، یعنی کہ جس جگہ وہ رہتے تھے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پنڈی میں جو والدہ نے ان کے گھروں کی لوکیشنز نکالی تھی اور ان کے ہاتھ میں کچھ دستاویزات لگے تھے، ان دستاویزات میں پہنچنے کے لیے جب ان کی والدہ نے لاہور پولیس کو اطلاع کی تو لاہور پولیس نے کیا کیا، صرف 5,000 روپے کے عوض 5,000 روپے کے عوض موبائل کو ٹچ سے مس نہیں کیا، یعنی کہ موبائل جو ہے وہ ہلنا گوارا نہیں تھی، لیکن جیسے ہی 5,000 روپے دیے تو گاڑی ہوائی جہاز بن گئی اور بجائے چلنے کے اڑنا شروع ہو گئی، اور اڑ کے سیدھا جو ملزم ہے عبداللہ، جو گینگ جو ہے اس کے گھر جا کر پہنچ گئی۔ لیکن وہ کیا پہنچنا تھا ایسا کہ وہ تمام کے تمام گھر سے ہی فرار ہو گئے، بھاگ گئے اور ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ میں تو سمجھا تھا کراچی پولیس یا سندھ پولیس بدنام ہے اس کام میں، لیکن پتہ چلا کہ لاہور پولیس بھی اس میں شانہ بشانہ ہے، اور جب تک پیسے نہیں تو یہ بھی نہیں تھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بڑا اچھا امیج تھا پنجاب پولیس کا اور لاہور پولیس کا خاص طور پہ، کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور بڑی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی مدد کرتے ہیں کہ 5,000 روپے دیے تب جا کے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 5,000 جس سے لے رہے ہیں وہ خود 5,000 روپے کس طرح جمع کر کے لایا ہے۔ اگر انہیں یہ پتا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے کہ اس نے رکشہ بیچا، اس کے بعد اس نے لوگوں سے قرضہ لیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا۔ کراچی پولیس نے تو جو کیا لیکن لاہور پولیس بھی پیچھے نہیں ہٹی، 5,000 روپے لے کے جو چھاپا مارا۔ جب چھاپا مارا تو معلوم ہوا کہ ان کے چھاپا مارنے سے پہلے وہ یہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ بالکل زہرا والا معاملہ ہے، بالکل زہرا والا معاملہ۔ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ تمام لوگ جو گھر سے نکل گئے، فرار ہو گئے، بھاگ گئے، اور پتہ یہ چلا وہاں سے پھر مقامی لوگوں سے کہ جو لڑکا ہے اس کا والد خود کویت میں ہوتا ہے، اس کی 3 شادیاں ہیں، ان 3 بیویوں میں سے ایک کو طلاق ہے، اور اس ایک طلاق والی جو بیوی ہے جو کہ والد ہی بتا رہا ہے کہ اس کی حرکات صحیح نہیں تھی، اس کا جو مطلب یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں اس کا کچھ جو ہے وہ کردار اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور اسی سے عبداللہ پیدا ہوا، اور یہ وہی عبداللہ ہے جو کہ اس کی بیٹی کو گھر سے جو ہے وہ مبینہ طور پر اغوا کر لے آیا ہے۔ والدہ کو دستاویزات مل گئے، والدہ نے ایسی چیزیں ہاتھ کر لی جو کہ پولیس کے ہاتھ نہیں آئی، لیکن افسوس ہے جو کام پولیس کا تھا وہ والدین کو کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے ان کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، ان کو اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ کسی طرح ہم نے اپنی بیٹی جو ہے وہ واپس لے کر آنی ہے، پتہ لگانا ہے، لیکن بالآخر وہ بری طرح سے ناکام رہے، اور جو رویہ معاشرے میں ہر انسان کو دیکھنا پڑتا ہے وہی رویہ اس فیملی کو بھی دیکھنا پڑا، اور پھر وہ بیچارے کیا کہتے ہیں۔ لیکن ایک انسان جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، جب اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ وکیل سے زیادہ وکیل بن جاتا ہے، اور پولیس والے سے زیادہ پولیس والا بن جاتا ہے، اور انویسٹیگیشن افسر سے زیادہ انویسٹیگیشن افسر بن کر جو ہے وہ افسر جو ہے وہ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو پیشے ہیں نا یہ بڑے مہذب پیشے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بڑا خراب کر دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کوئی ہل جل نہیں کی جا رہی ہے، اب معاملہ آئی جی سندھ تک چلا گیا ہے۔ یہ وہی آئی جی سندھ ہے کہ زہرا والے کیس میں جو کامران فضل لگے ہوئے تھے ان کو ہٹا کے انہیں لگایا گیا تھا، لیکن انہیں لگانے کے بعد بھی کوئی بہتر معاملات نہیں بنے تھے، اور اس کے بعد پھر زہرا کے معاملے میں پھر ہائی کورٹ نے ایکشن لیا، چیزیں ہوئیں، اس کے بعد جا کے معاملہ حل ہوا۔ اب معاملہ پھر آئی جی سندھ کے پاس چلا گیا ہے، اور اب آئی جی سندھ اور شیلا رضا آپس میں رابطے میں دیکھیں کہ دعا کریں خیر کی کہ اللہ کرے کوئی بہتر راستہ نکل آئے۔ اور جس طرح سے سست روی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو گینگ ہے وہ آئی ڈی کارڈ بنانا چاہ رہا ہے بچی کا، جو کہ بنا نہیں پا رہا ہے، اور اگر وہ آئی ڈی کارڈ بنا لیتا تو اس کے بعد پاسپورٹ بننے میں کوئی دقت نہیں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آرام سے نکل جائیں گے۔ اور جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے، اور مختلف نمبر سے جو والدہ کو گندے میسیجز کیے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے گھٹیا میسیجز کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر تو یہ فیملی اچھی فیملی ہوتی، عزت دار فیملی ہوتی تو یقیناً اس طرح کی حرکت نہیں کرتی، بلکہ بیٹی کو کان سے پکڑ کے ان کے گھر لے آتی اور پھر کہتی کہ یہ ہمارے گھر بھاگ کر آ گئی تھی، ہم دوبارہ آپ کو یہ دینے کے لیے آ گئے، لہٰذا آپ اس کو سنبھالیں، اگر ہم نے اپنا رشتہ بیٹے کا کرنا ہوگا تو جب اس کی عمر ہو جائے گی تو ہم رشتہ بھیج دیں گے۔ فی الحال اس کی عمر جو ہے وہ 13 سال ہے، اور 13 سال کی بچی کا نکاح
کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرہ مزید اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اب معاشرہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کب تک یہ 13 سال کی 14 سال کی بچیوں کو آپ اس طرح سے مبینہ طور پر اغوا کر کے اور فورس میرج کر کے جو ہے وہ لے جائیں گے؟ یقیناً اس کا قانون سندھ میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے، لیکن پنجاب میں بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہ قانون پہ جو ہے وہ قانون بن جائے اور عمل درآمد ہو جائے، لیکن سندھ میں قانون موجود ہو، اور اسی قانون کے تحت زہرا کو بھی جو ہے وہ واپس لایا گیا تھا۔